رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النحل چل رہی تھی، نصف سے 51 نمبر آیت سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں لوگوں کو خطاب کر کے، دو معبود نہ بناؤ، معبود تو ایک ہی ہے۔ انما هو الہ واحد، جب دو نہیں 3 4 5 10 سب کی نفی ہو گئی۔ معبود ایک ہے کیونکہ کوئی اور معبود بننے کے قابل نہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، لہذا میری نافرمانی سے بچ کے رہنا۔ میں کون ہوں؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبُ۔ اللہ وہ ہے، ساری کائنات کی چیزیں اس کا ملک ہیں اور ہمیشہ کے لیے عبادت اس کے لیے خاص ہے، اور جتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اور تم جب کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو اور اللہ ہی تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں اللہ کا حصہ بناتے ہیں اور غیروں کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ مثلا یجعلون للہ البنات سبحانہ، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیتے ہیں، اللہ کی تو اولاد ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، اور پھر بیٹے اپنے لیے اور اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں سارے فرشتے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ اور اپنا حال یہ ہے کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو خاص کر اس وقت مکہ والے لوگ اتنے پریشان ہو، اس کا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرہ کالا ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا اور لوگ اسے چھپتا اور یہ سوچتا کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو باقی رکھوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی زیادتی پر میں پکڑوں تو کائنات میں کوئی چیز بھی باقی نہ چھوڑوں، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے نہ کوئی پکڑا جاتا ہے نہ کوئی پھانسا جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، ایک برے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، نہیں جنت کہاں ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ ہم نے کتاب نازل اس واسطے کی ہے تاکہ اے میرے محبوب آپ ان کو ہمارے احکام کھول کھول کے بیان کریں، اور جو اختلافی چیزیں ہیں وہ بھی ان کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ قرآن ہدایت اور رحمت کا باعث ہے، اللہ ہی آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تمہارے جو جانور ہیں ان میں بھی بہت سی عبرت ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیٹوں سے خون اور گوبر کے درمیان سے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایک خالص دودھ پلاتے ہیں، جب تم پیتے ہو تو تمہارے گلے کو مزہ ہی آ جاتا ہے، دودھ پیا ہے۔ اور اللہ نے کھجوریں بنائی، انگور بنائے اور مختلف قسم کے پھل پیدا کیے،
ان کو تم اپنی مرضی سے شیرے نکال کر جوس بنا کر سیدھے کھا کر کاٹ کر چاٹ بنا کر اپنی مرضی کے مطابق کھاتے ہو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اس شہد کی مکھی سے ذرا سبق حاصل کرو، یہ اپنے راستہ کبھی نہیں بھولتی، چھتے کو پہنچ جاتی ہے۔ اے مسلمان اے انسان تو بڑا عقلمند ہے، تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا؟ شہد کی مکھی کے بارے میں دور تک چھتے سے چلی جاتی ہیں اور رس چوستی رہتی ہے، جب واپس آتی ہے تو سیدھی چھتے کو پہنچ جاتی ہے، یہ نہیں کہ گم گئی پتہ نہیں چھتا کدھر ہے۔ اور لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، جب لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے اس وقت بس سیدھی چھتے کی طرف جاتی ہے۔ آگے جب جاتی ہے تو ٹسٹنگ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ زہر تو کہیں نہیں لے کے آ گئی، اس کا اگر وہ غلط چیز لے آئی تو اس کی گردن ہی اتار دیتے ہیں، اور اگر صحیح چیز لائے تو اس کو اجازت ہے، پھر آگے ٹھکانا، یہ بچوں کی جگہ ہے، یہ شہد رکھنے کی جگہ ہے، یہ مکھیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر کتنا ایک ان کا نظام ہے۔ جب کو اٹھاؤ تو دیکھو نا پورے چھتا ایک جگہ جا رہا ہوتا ہے، جہاں بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھے، ان کے اتفاق سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے اتفاق سے اللہ نے شہد پیدا کیا ہے اور اس شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمہیں ایک جیسا نہیں بنایا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، اور اپنے مال میں کوئی کسی کو شریک نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ تو جب کوئی آدمی اپنے مال میں اپنے کسی بھائی کو بھی نہیں شریک کرتا، غلام تو دور کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں انسانوں کو کیسے شریک کرے؟ کچھ سبق تو حاصل کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں بنایا اور تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے دیتے ہیں اور پوتے پوتیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق طیب دیا ہے، کیا باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھانے کے لیے تمہیں بتایا جائے تو ہم خود مثال بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھو ایک غلام ہے، لا یقدر علی شیء مما رزقناہ، جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، لولا لنگڑا بیکار ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے نام پر سرًا اور جہرًا، دکھا کر اور چھپا کر خرچ کرتا رہتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وضرب اللہ دوسری مثال، دو مرد ایک من سے اب کم ہے، یعنی بالکل گنگا اور بہرا ہے، کسی چیز پر قادر نہیں، جہاں جائے واپس آئے تو کوئی مشکل پیدا کر دیتا ہے، کوئی خیر نہیں لاتا، اور دوسرا جو ہے وہ عدل اور انصاف کا کام کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں، انسان تو پھر اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین آسمان کے درمیان معلق کر رکھا ہے، یہ جب چاہیں زمین سے اڑ جاتے ہیں اور جہاں چاہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا جس میں تمہیں سکون آتا ہے، آدمی جہاں کہیں بھی ہو، بڑے عیش میں بھی ہو، لیکن جو سکون گھر میں آتا ہے وہ کسی جگہ نہیں آتا۔ اور گھر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مستقل اور مختلف بنائے ہیں، کوئی کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ، کوئی موبائل ہیں، اور کوئی ایسے ہیں بالکل یہ دیکھیں آپ، یہ پکی واسی جو آدمی لوگ ہیں اپنے یہ چمڑے اور کپڑوں کے گھر بناتے ہیں اور جہاں مرضی ہے لگا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے جو جانور پیدا کیے ان کی کھالوں سے بھی اور ان کے بالوں سے بھی تم گھر بناتے ہو اور دوسرے سامان بھی بناتے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کے سائے پیدا بنائے، اللہ نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے غاریں بنائی، اللہ نے تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائی جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیصیں جن کو سرا کہتے ہیں وہ بھی بتائیں، اور جو تمہیں جہاد میں دشمن کے وار سے بچاتی ہیں۔
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ کی نعمتیں کو جانتے تو ہیں لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم ہر امت سے کوئی گواہ بھی اٹھائیں گے اور وہ گواہی دے گا کہ یہ کیا کرتے رہے، اور میرے پیغمبر ہم بھی آپ کو بھی آپ کی امت کے لیے گواہ بنا کر کے اٹھائیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ بڑی جامع آیت ہے، خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں عدل اور انصاف کا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور غریبوں کو دینے کا، بے حیائی سے روکتے ہیں، نامعقول کاموں سے روکتے ہیں، بغاوت اور سرکشی روکتے ہیں۔ اور عہد کو پورا کیا کرو، جو بھی تم کسی انسان سے کرو یا اللہ تعالیٰ سے کرو، وعدے توڑے نہ کرو، اس عورت کی طرح نہ ہو سارا دن سود کاٹ کر شام کو جب سنبھال کے رکھنے کا ٹائم آتا ہے تو سارے سود کو توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اب نہ تو پھر روئی بنتی ہے جا کے تاکہ دوبارہ اس کے دھاگا بنایا جائے، نہ یہ دھاگا کسی کام کا ہوتا ہے۔ یہ سارے دن کی محنت بھی اور سارا اپنا مال بھی ضائع کر کے بیٹھ گئی ہے، تم ایسا نہ کرنا۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تمہارے پاس ہے وہ مک جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اس واسطے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو آدمی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک عمدہ زندگی دیں گے، اور زندگی اس کی بڑی عمدہ ہوگی، خوشحال ہوگی، سکون والی ہوگی۔ یہ نہیں کہ مال والی ہوگی، مال ہو یا نہ ہو اس کو غربت میں بھی بیماریوں میں بھی سکون ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان کے تسلط سے نکل جاؤ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان کا داؤ ایمان والوں اور پرہیزگاروں پر نہیں چلتا، اس کا داؤ تو اس پر چلتا ہے جو اس کی دوستی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مشرک لوگ ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے فائدے کے لیے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں، ایک حکم ایک وقت کے لیے دیتے ہیں، جب وہ ٹائم ہو جاتا ہے تمہاری حالت بدلتی ہے تو دوسرا حکم دے دیتے ہیں، یہ ہمارا تمہارے اوپر کرم اور احسان ہے، لیکن تم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہوتی تو احکام نہ بدلتے۔ ڈاکٹر نسخہ بدل دے تو خوش ہو تو کہ یہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے نسخہ بدل دیا ہے، ہمیں فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے حکم جو ہے ایک کو مکمل کر کے دوسرا دے دیا تو اس پر تم اعتراض کرتے ہو۔ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ یہ کہ اسے مجبور کیا جائے، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ہے، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا بالعذاب، ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کریں اور پہلے ستائے گئے اس کے بعد اپنے وطن چھوڑا پھر جہاد کیا صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے کوئی گناہ بھی ہیں تو سب معاف کر دیں گے، اس واسطے کہ لغفور الرحیم، وہ بڑے مہربان ہیں۔ ہر نفس قیامت کے دن جب آئے گا تو اپنی طرف سے خود جواب دے گا، اس وہاں کوئی وکیل بھی نہیں کر سکے گا، ہر آدمی آپ اللہ کے دربار میں اپنا جواب جمع کرائے گا اور ہر نفس کو پورا اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، او خوشحال لوگوں اس بستی سے عبرت پکڑو جو بڑی خوشحال تھی، ہر طرف سے ان کو رزق آتا تھا، بڑے خوش تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں قحط کا عذاب چکھایا، وہ بھوکے مرنے لگے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لوگو اللہ کے حلال دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اور عبادت اللہ ہی کی کرو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، چند ایک حرام ہیں جو تمہارے وہ بھی فائدہ کے لیے ہیں، مثلاً بیت حرام اور دم مسفوح حرام، خنزیر حرام، اور جو تم غیر اللہ کے لیے نامزد کرتے ہو وہ بھی حرام، لیکن مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے ان کو بھی تم استعمال کر سکتے ہو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ذرا حوالہ دیکھ لو، ابراہیم جو موحد اعظم ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ ایک ہونے کے بعد ایک پوری امت کا کام کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، اللہ کے فرما بردار یکسو ہونے والے بندے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، وہ ہدایت پر تھے۔ ہم نے ان کو دنیا میں نیکی دی اور آخرت میں وہ صالحین اور سلجھے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں اور آپ کی امت بھی اس راستے پر چلے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اچھے طریقے سے، اچھے فاد اور خوبصورت انداز میں دعوت دو اللہ کی توحید کی طرف، ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہو جائے تب بھی اچھے انداز میں، گالی گلوچ والا کام نہ کرنا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، وہ لوگ ستائیں، کوئی تکلیف دیں تو اب تم بدلہ تو لے سکتے ہو لیکن زیادتی نہیں کر سکتے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب اور محبوب کی اتباع کرنے والے، صبر کرو لیکن صبر بھی اللہ سے مانگو، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور آپ غم نہ کریں اور تنگ دل نہ ہوں۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معیت چاہتے ہو تو متقین اور محسن لوگ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں موضوع معراج ہے، جس کی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر اور جنت دوزخ کی اور سارے بہت سی چیزوں کی سیر کرائی۔ اللہ وہ ہے اپنے بندے کو ایک لحظے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی قرآن دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اللہ نے تمہیں دیا، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا سادہ اور چھوٹا بھی ہے، جو جلدی اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو اجر کبیر ملے گا، اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے زجر کرتے ہیں کہ لوگ اپنے لیے برائیاں بھی بچے کہ میں مر جاؤں، بچوں کو بد دعا کرتے ہیں، جانوروں کو بد دعا کر رہے تھے تنگ ہونے کے بعد۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے ہی دن بنایا، رات بنایا، اور رات کو لے جاتے ہیں، دن کو لے آتے ہیں۔ رات تاریک ہے جس میں تم مزے سے نیند کرتے ہو، تھکاوٹ اتارتے ہو، اور دن روشن ہوتا ہے جس میں تم اپنے لیے مال کماتے ہو، روزیاں حاصل کرتے ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ نکالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، جو کچھ تو دنیا میں کر کے آیا پڑھتے ہو خود حساب کر۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی راستے پر نہیں لا سکتا۔ ہر آدمی اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، جب کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ہلاکت کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے دولت مند لوگ اور زیادہ فساد کرتے ہیں، اور تو اس کے بعد اس بستی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں
اور جلد جاتے ہیں ہم ان کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو آخرت چاہتا ہے وہ محنت بھی کرتا ہے اس کے لیے، ایمان بھی اس کے پاس ہے تو اس کے صحیح کی قدر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ لیکن کوئی اپنی طاقت سے نہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کی بھی مدد ہم کرتے ہیں، ان کی مدد بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہماری عطا سے ہے۔ ہاں اللہ کی عطا کسی پر بند نہیں، سب کے لیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ مظلوم مخذول ہو کر بیٹھو گے، تمہارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا والدین کے ساتھ احسان کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت دل سے کرنا، محبت سے کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ نرم نرم باتیں کرنا، اپنے جوانی والے بازو ان کے سامنے جھکا دینا، اور زبان سے ان کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم ما فی نفوسکم، تمہارے دل میں ہے خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہو یا تو نہیں، ہم جانتے ہیں، اس کے مطابق تمہیں بدلہ ہوگا۔ والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کا حق، اور رشتہ داروں کے علاوہ مسکینوں اور مسافروں کا حق بھی دیا کرو، اور اپنی مال میں چیزوں میں زیادتی اور فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ لا تجعل يدك مغلولة، آئے میرے محبوب اپنا ہاتھ بالکل بند کر کے بھی نہ رکھیں، اور اتنا بھی نہ کھولیں کہ آپ پھر پریشان ہو کر کے بیٹھے رہیں۔ ایک لڑکا آیا، یا امی آپ سے قمیص مانگ رہی ہے، فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا۔ جب آ گیا اس مائی نے پھر بھیج دیا، ان کو کہو جو کرتا پہنا ہوا ہے وہی ہمیں دے دے۔ تو حضرت نے وہ کرتا بھی اتار دیا، نماز کے ٹائم اب بیٹھے ہیں گھر ننگے بدن کیسے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا نہیں کہا کہ اپنے تن کے کپڑے بھی لوگوں کو دے کر آپ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایک تو قتل ہے کہ چھری پھیر دو، ایک قتل ہے کہ زندہ درگور کر دو، ایک وہ قتل ہے کہ ایسے معاشرے میں بھیج دو جہاں بددین لوگ ہوں، بددینیاں سکھاتے ہوں، ان کی زندگی بھی تباہ، مال اگر سے مل بھی جائے گا، وہ بڑا عہدہ بھی حاصل کرے گا، لیکن آخرت کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ گویا کہ وہ ذلیل ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس واسطے اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح کیا کرو، اور زنا کے قریب بالکل نہ جاؤ، اور کسی کو قتل بالکل نہ کرو، اور اسراف بھی نہ کرو، یتیموں کا مال بھی ضائع نہ کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، اور انصاف کے ساتھ تول کے دیا لیا کرو، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہو اس کے بعد اس کے اندر ٹانگے بھی نہ لگایا کرو۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں ماں، اور اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ان سے تم علوم حاصل کر سکتے ہو، اور دل میں سوچ کر بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ زمین پر کر کے نہ چلو، زمین پر کر کے چلنے سے زمین کو نہ تم پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں پر سے اوپر اپنا قد نکال سکتے ہو، تو پھر تم اکڑتے ہو تو کس بات پر؟ ہر بات کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے قرآن پاک میں پھیر پھیر کر مسائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن جتنا ہم ان کو نصیحت کی چیزیں بتاتے ہیں اتنی وہ نفرت کرتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں یار بیٹھو کچھ نہ کچھ، تو فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آپ قرآن سے جس کا بات، یہی تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بھاگو بھاگو بھاگو، بھاگ کر پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ 24 گھنٹے ان کے پاس ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے 15-20 منٹ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اللہ کے ساتھ جنگ کر کے فتح کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا۔ اللہ کی تسبیح تو 7 آسمان اور 7 زمین ہے، اور ان کے اندر باہر کی چیزیں کر رہی ہیں۔ اگر تم نہ بھی کرو تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے، وہ بھی نہ کریں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں
تو ہم آپ کے اور ان بے ایمان لوگوں کے درمیان ایک پردہ کر دیتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، جب اللہ تعالیٰ کی آپ توحید قرآن میں بیان کریں تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیوں کان لگا کر سن رہے ہیں، وہ کوئی ہدایت نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی کیڑا ہمیں مل جائے، کوئی شکوہ شکایت کی باتیں یہاں مل جائے، بعد میں لوگوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ وقالوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور وہ بھی پرانی اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ وہ فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی تمہیں کوئی مضبوط چیز نظر آتی ہے تو وہ بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے میدان معاشر میں لائیں گے۔ پھر کون لائے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہی لائے گا۔ پھر سر ہلا کے مذاق کے طور پر کرتے ہیں، اچھا کب ہوگا؟ فرمایا وہ جب نہیں ہوگا اب ہوگا، جس وقت اللہ چاہیں گے اسی وقت ہو جائے گا۔ یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ، جس دن اللہ نے تمہیں بلایا قبر میں پڑے ہوگے تو اس وقت تم اللہ کا حمد بیان کرتے ہوئے فوراً آؤ گے۔ قل عبادی یقول الذی احسن، میرے بندوں سے کہتے ہیں ذرا اچھی باتیں کیا کریں، شیطان لوگوں کے درمیان جھگڑے کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں، جس پر چاہتا ہے رحمت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تو اپنے رب کے ہاں کوئی وسیلہ چاہتے ہیں، یدعون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ بھی اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہیں اور تم ان کے سامنے گرے پڑے ہو، یہ تمہاری کتنی بری جو عادت ہے۔ ہم نے ان قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے جو آپ کو خواب میں بتایا یش شجرت ملونہ، یعنی وہ درخت جو جہنم والے، یہ ان کے لیے امتحان بن گیا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے کیا سوا شیطان کے، اور شیطان نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے گارے سے بنایا؟ اگر آپ نے ہمیں مہلت دی تو میں ان کے بچوں کے گلے دبا دبا کر تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اذهب، جا، جو تیری پہ اتباع کرے گا تو ہم تم سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، او شیطان جو تو اپنی آوازوں سے، گانے سے، بجانے سے ان کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے، ان پر اپنے پیدل اور گھوڑے چلا دے اور ان کے بعد اور اولاد میں شریک کر دے، چوریاں ڈاکے زنا کروا لے، جو مرضی کر لے۔ فرمایا ہے میرے مسلمان بندو، یہ شیطان کے سارے دھوکے ہیں، ان کے دھوکے میں آنا نہ آنا۔ میرے جو نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ کون ہے رب؟ وہ ہے جو تمہاری کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے، وہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے، جب تم تکلیف سے نجات پا لیتے ہو تو منہ پھیر لیتے ہو۔ یہ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ کیا اب اس سے نکل جانے کے بعد کبھی پھر تم مصیبت میں نہیں پھنسو گے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں بھی دھنسا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کے دبا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دوبارہ تمہیں سمندر میں لے آئے اور سخت ہوا آگے سے چلا کر تمہارے جہازوں اور کشتیوں کو غرق کر دے۔ یہ سارے آپشن موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں کر لے اور پھر اس کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، وہ سمندروں میں، بحر میں، فضا میں، امسار میں چلتا پھرتا ہے، اور رزق بھی ہم نے ان کو دی ہے، ساری مخلوق پر ان کو فضیلت دی ہے۔ قیامت کے دن ان کو ان کے امام کے نام کے ساتھ انہیں پکارا جائے گا۔ جو دنیا میں ہدایت سے نابینا ہوا وہ قیامت کے دن ہم بھی وہ جنت سے نابینا ہو جائے گا۔ آپ کو قتل کرنے اور قید کرنے اور پریشان کرنے کے لیے انہوں نے کتنی تدبیریں سوچی، لیکن کوئی بھی ان کی کارگر نہیں ہوئی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل،
اے میرے محبوب اور اس کے ماننے والوں، نماز دوپہر کو بھی یعنی ظہر کو بھی قائم کرو، اور رات کو بھی، اور فجر کے وقت بھی، یہ نمازوں کے ٹائم ہے ان کے اندر رات کو تہجد بھی پڑھا کرو، اور دعا یوں کرو اے اللہ ہمیں داخل کر اچھے طریقے سے، اور نکال جہاں سے نکالنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے۔ حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے۔ جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر اب کچھ نہیں مان سکتا۔ کل یعمل علی شاکرتی، آپ کہہ دیجیے ہر آدمی اپنی حالت پر عمل کرے، تیرا رب خوب جانتا ہے ہدایت پر کون ہے، گمراہی میں کون ہے۔ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو فرما دیے یہ روح تو ایک اللہ کا حکم ہے، ان کو تم سمجھ نہیں سکتے، بس یہی ہے اللہ کا حکم، سمجھ لو۔ قرآن فیض اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر نہیں مانتے تو تمہیں چیلنج ہے، انسان اور جن سب مل کر ایسا قرآن لائیں، نہیں لا سکیں گے تو پھر اسی کو مان لیں۔ ہم نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں دلائل پیش کیے ہیں تاکہ ہر آدمی کو دلیل سمجھ آئے اور اپنے مقصد تک پہنچ جائے، لیکن لوگ ناشکری پر کمر بستہ ہوتے ہیں اور الٹا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ یہاں مکہ کے سنگلاخ علاقوں میں کوئی چشمے نہ جاری کر دیں، جب تک کہ یہاں کوئی باغات کھجور وغور کے نہ ہوں، اور جب تک کہ آپ آسمان سے جیسا کہ آپ کا خیال ہے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر نہ گرا دیں، جب تک کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سامنے آ کر ہمیں نہ کہہ دیں، جب تک کہ آپ کے گھر، آپ کے پاس سونے کا گھر نہ ہو اور یا آپ آسمان کی طرف چلے جائیں، ہم دیکھ بھی رہے ہوں پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے جادو کر دیا انہوں نے۔ جب آپ وہاں سے کوئی خط لکھوا کے لائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑیں اور زبان سے پڑھے تو پھر مانے تو ہوئے۔ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ خدائی کاموں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑا کیا ہے، یہ تو سارے کام میرے اللہ کے ہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔ انسان رسول کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ رسول ہوتا تو یہ کیسے اس کی اتباع کر سکتے؟ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر دنیا میں ہم بساتے فرشتوں کو اطمینان کے ساتھ رہے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن ہم نے دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے بھی انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا دیکھتے نہیں جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر کے میدان محشر میں لے آئے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اپنے میرے رب کی رحمت کے مالک ہوتے تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے کہ خرچ ہو جائے گی، ہم کہاں جائیں گے، انسان ہے ہی